اگر آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں، اگر آپ ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ بچیاں جو کہ گھروں میں سے نہیں نکل کے لاہور میں آ سکتی یا افورڈ نہیں کر سکتی ہیں آن لائن اپنی ایجوکیشن، تو وہ کم از کم ان سے انسپائریشن لے سکتی ہیں ان کو، اور وہ لوگ اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے وہ تیاری کریں، اور گھر بیٹھ کے ہی آپ جو بھی سورسز ہیں جس طریقے سے ہیں وہ ابو بکر ظفر ہی آپ کو اب بتائیں گے. آپ آج کل کے بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو بچے بہت زیادہ گھبرائے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید PPSC میں جابس لینا بہت مشکل کام ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں. تو آج تک مجھے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ یا ونر ایسا نہیں ملا جس نے بتایا ہو کہ مجھے سفارش میں نے لگوائی ہے یا پیسہ دیا. مجھے آج تک نہیں ملا، ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، گاڈ نوز بیٹر، لیکن مجھے آج تک ایسا نہیں ملا. اس کے اوپر سے کویشچن نکلتے ہیں، آپ کو جیوگرافیکل فیچرز کا سارا آپ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. آپ کی پیپر کا زیادہ تر پورشن ورلڈ جیوگرافی، پاکستان جیوگرافی اور آرگنائزیشنز کے اوپر ہی ریوالو کرتا رہتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی پاکستان اسٹڈی کی بک آ جاتی ہے، اس کو آپ تیاری کریں پری پارٹیشن کے اوپر اور پوسٹ پارٹیشن کے اوپر، اس کے اوپر گرپ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں امتیاز شاہد آپ سے مخاطب ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ابو بکر ظفر کو، جو کہ حال ہی میں FIA میں بطور انسپیکٹر انڈکٹ ہوئے ہیں. اچھا، ابو بکر کی جو ایک خاص جو ہے میرے ساتھ ایک ریلیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں پہلے کافی عرصہ پہلے وابلر ٹاؤن میں رہتا تھا لاہور میں، تو وہاں یہ ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے نظر آتا تھا بچہ یہ والا، اور اکثر اوقات مجھ سے پوچھتا بھی رہتا تھا کہ یہ جاب اگر میں نے کرنی ہے، کل کو میں نے اچھے رینک پہ جانا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو بہرحال کافی اسٹرگلنگ پرسنالٹی ہیں، اور آج جس مقام پہ پہنچے ہیں ابو بکر ظفر صاحب، تو اس کے سلسلے میں میں ان کو آپ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھی ان کو دیکھ کے اور ان کو کاپی کیا کرنا، ان کو پیچھے جو یہ چیزیں بتائیں گے اس پہ عمل کر کے آپ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو ابو بکر ظفر، میں تھینک یو ویری مچ میرے اسٹوڈیو میں آنے کا. تو ریسنٹلی آپ ایز اے انسپیکٹر FIA انڈکٹ ہوئے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ سفر ہے، کیا غالباً میرا پہلے بھی آپ نے کافی پوسٹوں پہ کام کیا ہوا ہے، کافی PPSC FPSC کافی شعبوں میں مطلب امتحان پاس کیے ہیں، بلکہ انڈکشن بھی ہوئی تھی، بلکہ جاب بھی کی تھی. تو ذرا مختصر طور پہ مجھے میرے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کا یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح کس اسٹیپ سے ہوا. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینک یو بولتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور سیکنڈلی، آپ پورے پنجاب، پورے پاکستان کے جتنے بھی ہم لوگ آفیسرز ہیں جو چاہے PPSC کے تھرو جاب میں ریکمینڈ ہو رہے ہیں FPSC میں، آپ ان کے سب کے روحانی باپ ہیں. آپ کی ہی کتابوں سے، آپ کے ہی علم سے ہم پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہم آپ کو سب سے پہلے سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ سب کے ہم سب کے ٹیچر ہیں، اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی سارے بچے آپ سے گائیڈنس پورے پنجاب میں لے رہے ہیں. اور سیکنڈلی سر، الحمدللہ میں نے سب سے پہلے، اگر آپ سر نے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں، تو میں نے آج تک کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی. پنجاب کا کوئی ٹیچر، کوئی اکیڈمی میرا فیس دیکھ لے اور وہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ابو بکر ہم سے اکیڈمی میں آیا یا اس نے ہم سے نوٹس لیے ہیں. میں نے ساری تیاری اپنے گھر بیٹھ کر اپنے روم میں سیلف اسٹڈی کی ہے. تو پھر اس کا مطلب آن لائن کوئی پڑھا ہوگا، چیزیں لیکچر لیے ہوں گے؟ نو سر، میں نے جسٹ ایک ہی بک کو میں نے ہمیشہ پوری زندگی، اپنی پوری لائف میں، اپنے اس جرنی میں ریفر کیا ہے. دیٹ از ون لرنر بائی ڈاکٹر اکرم امتیاز. وہ بک میں سبجیکٹ وائز اس میں ڈویژنس ہیں، اور اس میں کنسیپٹ آپ کے بیسک کلیئر ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات پیپر بھی نکلتا ہے، اس میں سے کویشچنس بھی آتے ہیں. اور میں نے صرف ایک ون لائنر بک کی بیس کے اوپر 7 سے 8 جاب سیکیور کی ہیں. اچھا ابو بکر، یہ سب سے پہلی کون سی جاب تھی جو کہ آپ کو ملی، اس کو جوائن کیا نہیں کیا، اور اب تک اس کے بعد کون سی جابس ہیں جو آپ نے مطلب اپنی ون کی اور اس پہ کام کیا ہے؟ سر الحمدللہ میں بیسیکلی راوین بھی ہوں. میں نے GCU سے میں نے FSC کی تھی، اور اس کے بعد میں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی. انجینئرنگ کہاں سے کی تھی؟ سر میں نے UT سے کیا تھا، اور کیمیکل انجینئرنگ میری تھی اس میں. اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ 1-2 سال میں نے انڈسٹری میں جاب کیا تھا. اس کے بعد ساتھ ہی میں نے PPSC کی تیاری اسٹارٹ کی اپنی جاب کے ساتھ ہی، پرائیویٹ جاب کے ساتھ. سب سے پہلے مجھے ایکسائز انسپیکٹر کی جاب میں میری ریکمنڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے اس میں کچھ دیر سرو کیا ہے. اس کے بعد پھر میری اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل رائیونڈ میں میں نے جاب کی ہے. اس کے ساتھ ہی میری منسٹری آف ڈیفینس کے تھرو ISI میں سب انسپیکٹر اور ٹریفک انالسٹ سپروائزر کے طور پر میں نے جاب کی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم FPSC کی طرف جاتے ہیں تو سر میں نے سب سے پہلے میری ریکمنڈیشن ہوئی کسٹم انسپیکٹر میں 2022 میں.
اور ساتھ میں نے FIA کی تیاری میں کرتا رہا ہوں, اور ساتھ میری ابھی ریسنٹلی میری 6 مہینے پہلے FIA انسپیکٹر میں میری ریکمنڈیشن فائنل ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسسٹنٹ SNGAD میں بھی جاب کی ہوئی ہے سول سیکریٹریٹ میں. تو کل ملا کر میری 7 سے 8 بار ریکمنڈیشن ہو چکی ہوئی ہے, اور وداؤٹ اینی اکیڈمی. اچھا, اس میں کہیں اکیڈمی نہیں پڑھے اور آن لائن؟ سر نو, میں نے آن لائن بھی نہیں پڑھا اور میں نے کہیں اکیڈمی جوائن نہیں کی, جسٹ میں نے سیلف اسٹڈی کی ہے. بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اکثر اوقات یہی چیز میں اپنے قارئین کو ناظرین کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں, اگر آپ ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ بچیاں جو کہ گھروں میں سے نہیں نکل کے لاہور میں آ سکتی یا افورڈ نہیں کر سکتی ہیں آن لائن اپنی ایجوکیشن, تو وہ کم از کم ان سے انسپائریشن لے سکتی ہیں ان کو, اور وہ لوگ اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے وہ تیاری کریں, اور گھر بیٹھ کے ہی آپ جو بھی سورسز ہیں جس طریقے سے ہیں وہ ابو بکر ظفر ہی آپ کو اب بتائیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو اپنا سفر طے کر لیا, لیکن بہت سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں بڑے بیچارے, خاص طور پہ بیک گراؤنڈ جو دیہاتی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, جن کے پاس سورسز نہیں ہوتے, اس کے علاوہ پیریفری لاہور کی یا بڑے شہروں کے قریب قریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی سورسز نہیں ہوتے. اسی طرح تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے خواتین, بچیوں کی, لڑکیوں کی, وہ بھی گھر میں سے اٹھ کے نہیں آ سکتی, کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آ سکتی, ان کے والدین یا پیرنٹس ان کو اجازت نہیں دیتے. اور پھر خاص طور پہ ہمارا جو ہے جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں بکس کا جو ہے رجحان, وہ یعنی کہ خریدنے کی کیپیسٹی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی, یا ان کو صحیح بکس کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کے یا ہم نے بہت آپ گیس دے رہے ہیں, کوئی یہ چیز دے رہے ہیں, وہ چیز دے رہے ہیں, وہ اس کو مطلب گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں, اور رزلٹ ان کا جب آتا ہے تو ان کو پھر پتہ چلتا ہے, وہ پھر اب اس کو اپنی تقدیر کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کہ ہماری قسمت میں نہیں تھا. تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کیسے ان کو گائیڈ کریں کہ کیسے وہ بھی بغیر کسی اگر ان کے پاس سورسز نہیں ہیں تو وہ کیسے اپنی اچھی جاب تک پہنچ سکتے ہیں. سر تھینک یو سر. میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سر نے بات کی کہ قسمت انسان اپنی خود بناتا ہے. سب سے پہلے اگر انسان محنت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ لازمی دیتے ہیں, اس میں دیر اندیر ہو سکتی ہے لیکن اس کو ریوارڈ لازمی ملتا ہے. اچھا, یہاں تھوڑی سی میں قطع کلامی کر رہا ہوں. بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کے لیے تیاری کی ہے اور وہ آپ کو نہیں ملی, آپ سمجھتے ہیں کہ میری ساری محنت بیکار گئی. کبھی محنت بیکار نہیں گئی, کیونکہ آپ کو بلٹ اپ ہو چکا ہوتا ہے نا, آپ کے اندر ایک پرسنالٹی ہو جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی بلٹ اپ ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ اگر ہو سکتا ہے ایک ایگزام میں ریٹن میں یا انٹرویو کے بعد بھی آپ کو کامیابی نہ دیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ تھوڑا سا مزید اس کو امپروو کریں گے تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. یہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. سر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, محنت آپ کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور دوسری بات یہاں پہ ایک جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ PPSC اور FPSC کا سلیبس آلموسٹ سیم ہے. اگر آپ ایک بار ون ٹائم ایفرٹ کر کے اپنی پوری بک کو کمپلیٹ کرتے ہیں سلیبس کو, اگر وہ ایک سیٹ پر آپ کی وہ آپ فیل ہو جاتے ہیں, اللہ نہ کریں, تو وہی تیاری آپ کی ضائع نہیں جائے گی, وہ آپ کی اگلی بار کام آئے گی آپ جب نیکسٹ جاب کے لیے اپلائی کریں گے. تو ابھی ہم شروع کرتا ہوں کہ جو میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا, جس کے لیے میں بچوں کو کچھ گائیڈنس دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اکیڈمی کے بنا بھی تیاری کر سکتے ہیں. اور یہ جو PPSC اور FPSC کا سلیبس ہے یہ کوئی ٹیکنیکل سلیبس نہیں ہے. ہم خود کیمیکل انجینئر ہوں تو میں نے ذرا بھی اس کو نہیں پڑھا ہوا تھا, لیکن جب میں نے اس کی پریپریشن اسٹارٹ کی ہے تو یہ بالکل ایک حلوہ ہوتا ہے, ناول کی طرح ایک سٹوری ٹائپ ہوتا ہے. اس میں کوئی آپ کی ٹیکنیکل چیزیں جو کنسیپٹ بیس نہیں ہوتی, تو اس کو پڑھنا تیاری کرنا کوئی آسان سی بات ہے. لیکن سب سے پہلے میں نے سفر کیا تھا. اچھا, ایک میں تھوڑا میں یہاں پھر انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اکیڈمیز بری ہیں, وہ آپ کو کچھ نہیں دیتی, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے جو لوگ اکیڈمیز کو افورڈ نہیں کر سکتے, آن لائن افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ہم یہ چیزیں پریزنٹ کر رہے ہیں. باقی اگر کسی کو بہت اچھی اکیڈمی لگتی ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. اگر وہاں آپ کو کچھ گین ہو رہا ہے آپ لازمی جائیں, لیکن اس سے پہلے کم از کم آپ اپنی بیس ضرور بنا لیں. وہ بیس بنے گی کتابوں سے, اور اگر پھر بھی آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اکیڈمی جانے کی ضرورت ہے تو پھر آپ بے شک جائیں. اور لیکن یہ اس وقت آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے پہلے چیزیں پڑھی ہوں گی, آپ کی بیس تیار ہوگی, تو اس وقت جو آپ کے لیکچر وغیرہ ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. سر اگر اس میں آگے میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو
جب میں آج کل کے بچوں کو آبزرو کرتا ہوں، ان کا مائنڈ چیک کرتا ہوں، تو بچوں کا سب سے بڑا پٹ فال یہ آتا ہے کہ وہ جابس اناؤنس ہونے کے بعد تیاری شروع کرتے ہیں. جیسے ہی PPSC کا کوئی ایڈ آتا ہے وہ اس کے بعد بھاگے اردو بازار جاتے ہیں اور وہاں سے بکس پرچیز کر کے شروع کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. میں نے اپنی تیاری اپنی انجینئرنگ کے فوراً بعد میں نے اس کی گھر بیٹھ کے تیاری اسٹارٹ کر دی تھی. مجھے پتا تھا جاب جب بھی آئیں گی پیپر فوراً ہو جانا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ نے پہلے بیفور ہینڈ آپ کی تیاری ہو جانی چاہیے. سیکنڈلی جو بچوں کا پٹ فال وہ یہ ہے کہ وہ ان کی تیاری کا اسٹارٹ اور اینڈ صرف پاس پیپر سے ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پہلے اپنی بیس اور فاؤنڈیشن بنائیں، اس کے بعد آپ پاس پیپر کے تھرو پریکٹس کریں. یعنی پاس پیپر پھر بھی آپ کو لازمی ہے سر اوبیسلی اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، لیکن پہلے اپنی فاؤنڈیشن بنا کر پاس پیپر کی طرف جمپ کریں. اچھا تھوڑی سی اس میں ریکمنڈیشن دیتے ہیں، کیونکہ بعض ہمارے پاس بہت بچے آتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں جی جو جواب ہے سامنے آنا چاہیے MCQs کے تاکہ میں آسانی ہو، یا اس کو بولڈ کر دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. وہ بولڈ یا سامنے وہ والا جو کانسیپٹ ہے وہ بہتر ہے یا کی جو ہم دیتے ہیں کی والا کانسیپٹ بہتر ہے؟ آپ مطلب سائیکولوجیکلی اور ٹیکنیکلی چیز بتائیں مجھے. سر میں تو بیسیکلی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں، جب میں نے PPSC پاس پیپر کی بک پڑھا تھا، جو اس کے اینڈ پر آنسر ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے بہتر ہوتے ہیں. بچہ جب ان کو پڑھتا ہے پھر اس کو آخر پہ جا کے اپنے ذہن پہ اوپر غور کرتا ہے تو اس کا ایک کنسیپٹ بلڈ اپ ہوتا ہے، اس کی ایک اسٹوری ذہن میں اس کے اسٹور ہو جاتی ہے کہ میں نے کس طرح کویشچنس کو اور ان کے آنسر کو اسٹور کرنا ہے. لیکن اگر آنسر اس کے سامنے آ جائے گا، پیپر کے سامنے آئے گا، پھر بچے کے اکثر نظر اس کے اوپر آتی، بچہ اپنے دماغ کے اوپر غور نہیں کرتا، زور نہیں دیتا، کریٹو نہیں ہوتا، فوراً آنسر کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے شاید یہی میرے ذہن میں بھی یہی اس کا آنسر تھا. تو ان مائی اوپینین کہ اس کا اینڈ پہ جو ٹیبل بناتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کم از کم اس میں نا ریٹینشن ہوتی ہے، آپ کو پھر برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. جتنا آپ برین کو یوز کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر آپ ذہن کو آزاد چھوڑ دیں گے، اس کی سہولت کریں گے، تو یہ ذہن آپ کا زنگ لگ جائے گا آپ کے ذہن کو. جی نیکسٹ. سر اگلا سیکنڈ میرا پوائنٹ جو بچوں کو میں گائڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے سب سے پہلے آپ آج کل کے بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو بچے بہت زیادہ گھبرائے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید PPSC میں جابس لینا بہت مشکل کام ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں. اور بچہ ڈرنا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی پھر ایک بات سوری یہ ذہن میں آ گئی، یہ بتائیں کہ کیونکہ اکثر مجھے بڑے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کینڈیڈیٹ کہ جی ہم صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں یا سفارش لگاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے. اچھا آن دی ادر ہینڈ آج تک مجھے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ملا، میں نے 27 ایئر اپنی جاب کی ہے گورنمنٹ کی ایز اے پروفیسر بھی، تو آج تک مجھے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ یا ونر ایسا نہیں ملا جس نے بتایا ہو کہ مجھے سفارش میں نے لگوائی ہے یا پیسہ دیا. مجھے آج تک نہیں ملا. ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، گاڈ نوز بیٹر، لیکن مجھے آج تک ایسا نہیں ملا. سر دیکھیں میں نے 7 سے 8 جگہ پہ جابس کی ہے اور ریکمینڈ ہوا ہوں اللہ کے فضل سے. میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور میں ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، اور میرے اسکول میں بجلی بھی نہیں تھی اور ٹیبل بھی بیٹھنے کے لیے چیئرز بھی نہیں تھا، ہم زمین پہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے محنت کی ہے اور محنت کے بل بوتے کے اوپر. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسے کے بیس کے اوپر جاب ہوتی وہ بالکل مس گائیڈڈ ہے اور ان کو کسی نے برین واش کیا ہے. اور ایسے بہت سارے کیسز ہماری نظر سے گزرے ہیں کہ میں نے خود ایک اچھے اداروں میں جاب کی ہوئی ہے کہ لوگ پیسے لے کر ان کے بھاگ جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں ان کے پیچھے رہتے ہیں پر ان کے پیسے ان کے ریکور نہیں ہوتے. تو لہٰذا ایسے عناصر کے اوپر کبھی ٹرسٹ نہ کریں. ٹرسٹ کریں اللہ کی ذات کے اوپر اور اپنی محنت کے اوپر اور اپنی ایک اچھی کوالٹی بکس کے اوپر. یہی کامیابی کا راز ہے. جی نیکسٹ. اور بچوں کو میں کہتا ہوں کہ بچے بہت گھبرائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید جاب لینا بہت مشکل ہے. بچوں کے ذہن کے اوپر بہت پریشر ہے، ان کی فیملی کا پریشر ہے، ان کی سوسائٹی کا پریشر ہے، اور ساتھ ساتھ اچھے رشتے کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ اگر میری جاب ہو جائے گی تو میں اچھی جگہ پہ میری شادی ہو جائے گی. تو بچہ بیچارہ ہمارا چھوٹا سا بچہ، اس کا چھوٹا سا دماغ ہے، وہ جب ان ساری چیزوں کو اپنے سر کے اوپر سوار کرے گا تو وہ کبھی بھی سکسیڈ نہیں کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ انڈر پریشر رہے گا. تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو 2 طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی ذہنی جنگ ہے، مینٹل وار ہے، اور دوسری آپ کی ایگزام ہال میں جنگ شروع ہوتی ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، بچہ جتنا مرضی لائق ہو، جتنا مرضی قابل ہو، اگر اس نے ذہن میں یہ سوچا ہوا نا کہ میں نے ہار جانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں سب سے نیلا بچہ ہوں، یا سفارش چلتی ہے یا پیسے چلتے ہیں، سفارش چلتی ہے یا پیسے چلتے ہیں، وہ ایگزام ہال میں میدانی جنگ میں جا کے لازمی ہارے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنی برین واشنگ کریں، اپنی ایک مینٹل موٹیویشن لے کر آئیں. دماغ میں یہ سوچیں کہ اگر آپ دی بیسٹ ہیں تو آپ دی بیسٹ ہیں، کیونکہ فلاسفرز یہ کہتے ہیں، فلاسفی میں لکھا ہوا ہے مین از واٹ ہی وانٹس ٹو بی. جو انسان سوچتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو مضبوط کریں، اپنے جذبات کو اوپر لے کر جائیں، اس کے بعد تیاری کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور کسی سفارش کی طرف نہیں جائیں. کامیابی آپ کے قدم چومے گی.
ٹھیک ہے. اب ہم اسٹوڈنٹ کو ہم کیسے بتائیں کہ کیسے وہ تیاری کریں؟ جی سر، سب سے پہلے میں بچوں کو گائیڈ کروں کہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ اگر اکیڈمی جائیں گے یا آپ شارٹ نوٹس PDF فارم میں اگر آپ واٹس ایپ گروپس کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو لے لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ سارا غلط ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنا ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. اچھا سوری، یہ مجھے بتائیں کہ آپ خود بھی مینٹور کے طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ خود پڑھا بھی رہے ہیں لوگوں کو. تو ایک طرف آپ خود پڑھا رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خود بیٹھ کے پڑھیں، تو کیا بقول میں جو میرا دوست ہے ایک سہیل وڈائچ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سر دیکھیں، ہم نے بچوں کو کبھی فورس نہیں کیا کہ وہ میرے پاس آئیں مجھ سے آ کے پڑھیں، لیکن کچھ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پڑھنے کا پراپر ایک انوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ کمرے نہیں ہے، اسٹڈی روم نہیں ہے. ہم اکیڈمی میں اس لیے آتے ہیں آپ کے پاس کہ ہمیں آپ کے پاس ایک تو پراپر ہوم ورک ملتا ہے روزانہ کے بیس کے اوپر. سیکنڈلی ہمیں ایک انوائرمنٹ یہاں پہ ملتا ہے، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ سے اور آپ کی کلاس فیلو جو بچے ہوتے ہیں. ہم ان کے بیس کے اوپر آپس میں ڈسکشن اور گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اس لائن میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب نیکسٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آف ان شارٹ اب بتا دیں کہ ہم کیسے بچے ہمارے تیاری کریں گے. اب بچوں کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ PPSC اور FPSC کو بالکل مشکل نہ لیں. یہ ایک 8ویں کلاس سے بھی زیادہ آسان ایگزام ہے. میں خود پہلے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی جاب کر چکا ہوں. میں نے 8ویں کلاس کے سلیبس کو ریویو کیا ہوا ہے. 9th کلاس کو ان کا سلیبس PPSC اور FPSC سے بہت زیادہ ہے اور ان کے پیپر بھی مشکل آتے ہیں. یہ جسٹ ایک ون بک ہے اور آپ نے 8ویں کلاس سے زیادہ اس کو آسان لینا ہے. سیکنڈ، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس سے ضروری اپنا ایک کنسسٹنسی لے کر آئیں کہ میں نے ایک تسلسل میں کام کرتے رہنا ہے. بہت سارے بچے 3-4 دن ان میں جوش آتا ہے، وہ ایک ٹارزن بن کے کام کرتے ہیں، پھر وہ سو جاتے ہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں. ایسے کام نہیں چلے گا. کام پڑھ لو لیکن ایک فلو میں چلیں. مطلب کبھی کسی دن آپ نے ناغہ نہیں کرنا. ایک دن ناغہ ہوا تو آپ کو بہت پیچھے چلے جائیں گے. اوبیسلی سر، چاہے اگر آپ کی جاب ہے، میں نے جاب کے ساتھ تیاری کی تھی، تو آپ چاہے آپ ناغہ نہیں کرنا، آپ تھوڑا کم پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور، ایک تسلسل میں چلیں. اچھا، یہ بھی میں کانسیپٹ آپ کو کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ میں ہمیشہ یاد رکھے جب آپ فارغ ہوتے ہیں فل ٹائم تو پھر پڑھنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا. لیکن اگر آپ انڈر پریشر ہیں، جاب کر رہے ہیں، ایک آپ کا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، شیڈیول بن جاتا ہے، آپ بہتر تیاری کر لیتے ہیں. اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے جو جاب کر رہے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں، کیونکہ فارغ رہنے سے اچھا آپ پڑھ لیں گے، سلیک ہو جاتے ہیں بندہ، اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، اچھا اب وہ کام کر لیں، اچھا اب چائے پی لیں، اچھا وہ فلان دوست آ کے اس کے ساتھ بات کر لیں، اچھا تھوڑا سا موبائل پہ فیس بک دیکھ لیں. وہ لوگ ڈسٹریکٹ رہتے ہیں. تو یہی جو چیزیں ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں جب پریشر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ زیادہ پرفارم کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ پریشر ہمیشہ پازیٹیو آپ کو رزلٹ دیتا ہے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ سر. سر اس کے بعد جو میرا تھرڈ پوائنٹ ہے، بچوں کو میں گائیڈ کر رہا ہوں، اپنی سب سے پہلے فاؤنڈیشن اور بیس کو کلیئر کریں، اپنے بیسک کنسیپٹ کو کلیئر کریں اور رائٹ ڈائریکشن میں محنت کریں. اب رائٹ ڈائریکشن کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، بچے بہت سارے اسمارٹ اسٹڈی نہیں کرتے، وہ ہارڈ اسٹڈی کرتے ہیں، بہت سارا ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی. سب سے پہلے اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ڈائریکشن ہم نے کیسے ٹھیک کرنی ہے، ہم نے اس کو سبجیکٹ وائز اور پورشن وائز اسٹڈی کرنا ہے. PPSC اور FPSC کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ PPSC کے کتنے سبجیکٹ ہیں. فرض کریں جو سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ ہے وہ آپ کا ورلڈ پولیٹیکل جغرافی ہے. تقریباً 10 یہ ڈویژن ہوتی ہیں سبجیکٹس کی. 10 ڈویژنز آپ کی ہیں. سب سے پہلے آپ کا ورلڈ پولیٹیکل میپ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. آپ کی جو ورلڈ جغرافی ہے اور ورلڈ جغرافیکل جو فیچرز ہیں مختلف ملکوں کے، ان کے اوپر آپ گرپ کریں. اپنی ورلڈ پولیٹیکل میپ کے اوپر اپنی ایک اسٹرانگ اسٹڈی کریں. اس کے بعد جو مختلف ملکوں کے جو اور ریجنل لیول کے اوپر اور پاکستان لیول کے اوپر جو جغرافیکل فیچرز ہیں ان کے اوپر آپ کی گرپ ہو. جیسے آپ کو یونیورس، انوائرمنٹ، ریورس، ماؤنٹینس، لیکس، سٹیز اور آپ کی سی پورٹس ہیں، کنالز ہیں، آپ کے اسپورٹس ہیں، ورلڈ ریکارڈز ہیں، کیپٹلس، ارتھ کرنسیز آپ کی ہیں، اور جو بیسک آرگنائزیشنز ورلڈ لیول پر ہیں یا ریجنل لیول پر ہیں ان کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے. آرگنائزیشنز کے اوپر سے کویشچن نکلتے ہیں. آپ کو جغرافیکل فیچرز کا سارا آپ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. آپ کی پیپر کا زیادہ تر پورشن ورلڈ جغرافی، پاکستان جغرافی اور آرگنائزیشنز کے اوپر ہی ریوالو کرتا رہتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی پاکستان اسٹڈی کی بک آ جاتی ہے، اس کو آپ تیاری کریں پری پارٹیشن کے اوپر اور پوسٹ پارٹیشن کے اوپر. اس کے اوپر گرپ کریں، ڈیوائڈ کریں. اس کے بعد آپ کی ایوری ڈے سائنس کا پیپر آتا ہے، اس کے اوپر آپ کی فزکس، کیمسٹری، بایو اور آپ کی یہ جو ڈسکوریز ہیں سائنٹسٹ برانچز سائنس کی ہیں اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے. اور آپ کا اگلا سبجیکٹ جو میتھمیٹکس کا ہے اس میں آپ کا میتھ بچوں والا ہوتا ہے. بیسک الجبرا، پرسنٹیج،
ریشو پرپورشن اور آپ کی پروفٹ لاس اور ارتھمیٹک پروگریشن کے کویشچن آتے ہیں. اس کے لیے آپ کی 6 کلاس 7 اور 8 کلاس کا جو اسکول کی بکس ہے اس کی اپنی پریکٹس کر لیں. یعنی کہ آپ کا 6 کلاس سے لے کے 10th کلاس تک اگر آپ کرتے ہیں اچھی سائنس بھی اور آرٹس بھی, کافی ساری چیزیں آپ کی وہاں سے کور ہو جائیں گی. میں بچوں کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے اپنی بیس اور فاؤنڈیشن بنائیں, چاہے آپ کی ایوری ڈے سائنس ہے, چاہے آپ کی پاکستان افیئر ہے, چاہے آپ کی اسلامیت ہے, چاہے آپ کا اردو ہے, چاہے آپ کا میتھ ہے. کلاس 6 7 8 یہاں کی بکس کو ایک بار ریوائز کرنے کے بعد آپ پی پی ایس سی کی بکس کے اوپر آئیں. اور اس کے بعد ہم کمپیوٹر کی اگر بات کریں, کمپیوٹر کا آپ کا بیسک ایم ایس آفس اور آپ کا بیسک فنڈامنٹلز جو کمپیوٹر کے شارٹ کیز وغیرہ ہوتے ہیں, اور ایم ایس آفس, ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ اور آپ کی جو اے آئی اور بیسک فنڈامنٹلز کے اوپر اپنا گرپ رکھیں. اور اس کے بعد اسلامیت آپ کی وہی بچوں والی ہے, اور اردو کا جو آپ کا پورشن ہے وہ, اور انگلش کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے. اس میں آپ کے بیسک ٹینسز آ جاتے ہیں, ایکٹیو وائس, پیسو وائس, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, آپ کا کریکشن, ایڈیمس, پارٹ آف اسپیچ, پریپوزیشن, سینٹینس ٹائپس, فریز, کلاس ٹائپس اور بیسک وکیب آپ کا آ جاتا ہے. اور آپ کی انگلش کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. سیکنڈلی اس کے بعد آپ کا کرنٹ افیئرس کا پورشن ہے, وہ آپ اچھی طرح سے دی ٹیسٹ پوائنٹ ویب سائٹ یا ایم سی کیوز پلانٹ سے آپ کر سکتے ہیں. بلکہ ایک اور پاک ایم سی کیوز کے بجائے نا ٹیسٹ پوائنٹ وہ اچھی چل رہی ہے آج کل روزانہ کے بیس کے اوپر اپڈیٹ ہو رہی ہے. میں بچوں کو یہ نہیں کہوں گا وہ لمبے نیوز پیپر کی طرف جائیں, آپ ٹیسٹ پوائنٹ کے اوپر روزانہ یا ویکلی بیس کے اوپر اس کو ٹچ کرتے رہیں, وہ منتھلی بیس کے اوپر آپ کا کرنٹ افیئر اپڈیٹ. لیکن میرا خیال میں کہ بچوں کو ایک اخبار ڈیلی ڈان ضرور پڑھنا چاہیے, چاہے ویب سائٹ پہ پڑھ لیں, کیونکہ ایک تو ان کا ووکیبلری جو ہے وہ بلڈ ہو گئی, پھر سینٹینس اسٹرکچر ہوگا, پھر کرنٹ افیئر, پاکستان افیئرس, کافی ساری چیزیں آپ وہاں سے سیکھ لیتے ہیں. کیونکہ کنسسٹنسی بھی آپ کی ہونی چاہیے نا کسی ایک چیز میں, تو وہ اخبار ابھی بھی جو ہے بیسٹ سورس ہے باقی کے ساتھ کتابوں کے ساتھ ساتھ. مجھے میرے بڑوں نے وہ ایک بات بولی تھی جو آج ابھی پروف آپ نے کر دی ہے, استاد ہی رہتا ہے اور شاگرد ہی رہتا ہے. آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ بولا کہ نیوز پیپر پڑھنے سے یا ڈان دا نیوز پڑھ لیں, آپ کا انٹرویو میں بھی آپ کے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے, اور آپ کی وہ گیپ بلڈ اپ ہوتی ہے, اور آپ کو کرنٹ افیئرس کا پتہ چلتا ہے. استاد ہی ہوتا ہے سر. اور سر آخری جو پوائنٹ میرا ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہر سبجیکٹ کو اس کی امپورٹنس کے لحاظ سے ٹائم دیں. جیسے پی پی ایس سی میں 10 سبجیکٹ ہیں, تو زیادہ تر پورشن جو ہے جو میرا اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ تھا ورلڈ پولیٹیکل میپ, ورلڈ جیوگرافی اور پاکستان جیوگرافی. اگر میرے پاس 100 گھنٹے ہیں نا, تو اس میں سے میں نے 60 گھنٹے اس کے اوپر لگائے تھے. تو یعنی اس لحاظ سے آپ کو سبجیکٹ وائز آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑے گا. اچھا, یہ اب پی پی ایس سی کے لیے ہے اور ساتھ ایف پی ایس سی. یس. تو ایف پی ایس سی میں کچھ تھوڑی سی چیزیں آ کے چینج ہو جاتی ہیں. جی کے تو وہی ہے, ورلڈ جغرافی وہی ہے, صرف جنرل ایبلٹی ٹیسٹ ہے وہ ذرا ٹف ہو جاتے ہیں. میتھ جس کو آپ اکثر اوقات کہتے ہیں, وہ بیسیکلی میتھ نہیں ہے, وہ جی اے ہے, جنرل ایبلٹی. تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑی موٹی کتابیں ضرور دیکھیں. اور اب تو ماشاء اللہ بہت ویب سائٹس بھی آ گئی ہیں, تو لیکن بیس آپ کی ہمیشہ بک ہونی چاہیے. جتنی مرضی آپ ویب سائٹ اچھی سے اچھی دیکھیں, لیکن اس کے جب تک آپ اچھی کتاب کو بیس نہیں بنائیں گے تو ویب سائٹ بھی آپ کو ہیلپ فل نہیں ہو سکتی. سر دیکھیں, ایف پی ایس سی کی میری 2 بار ریکمنڈیشن ہوئی ہے الحمدللہ. ایک میری کسٹم انسپیکٹر کے طور پر 2022 کے اینڈ میں ہوئی تھی, اور ابھی ایف آئی میں ہوئی ہے. اس کے لیے میں نے ایڈوانس پبلشر کی ایف پی ایس سی کی جو ان کی بک ہے اور اس کے جو ماڈل پیپر ہے وہ میں نے کنسلٹ کیے تھے, اور اس میں سے کافی پیپر ہمارا نکلا بھی تھا. اگلا پوائنٹ اگر میں بچوں کو سمجھانا چاہوں کہ جب بھی آپ تیاری کرتے ہیں, فرض کریں آپ نے یونیورس کا ٹاپک پڑھا یا آپ نے ریورس کا ٹاپک پڑھا, تو اس کے اندر فرض کریں اگر 100 کویشچن ہیں, آپ نے پہلی بار اس کو گو تھرو کیا. جیسے میں نے 1 لائنر اقرا امتیاز صاحبہ کی بک سے میں نے پڑھا تھا, ابھی تک میں اس کا قاری ہوں. تو فرض کریں 100 کویشچن ہے ریورس کے اوپر, آپ نے جب پہلی بار اس کو گو تھرو کرتے تھے, آپ کو اس میں سے 40 سے 50 کویشچن آلریڈی آ رہے ہوتے ہیں, آپ نے پڑھے ہوتے ہیں. لیکن جو اگلے 40-50 کویشچن وہ آپ کے ٹف ہوتے ہیں جو آپ نے پہلی بار پڑھے ہوتے ہیں, ایسوسیٹڈ جو چیزیں. بالکل. تو میں بچوں کو کہوں گا کہ آپ نے ان جو پوائنٹس آپ کو مشکل لگے نا, ان کو ایک پینسل سے یا اپنے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں. نیکسٹ ریویژن میں آپ نے 100 کے 100 پوائنٹ نہیں پڑھنے, آپ نے وہ صرف جو پوائنٹ آپ کو تنگ کر رہے تھے آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے. اس کے بعد آپ جب 3rd ٹائم آپ ریویژن کریں گے, اپنی بلو پینسل کو چینج کریں, کلر چینج کریں, گرین پینسل سے اگلے 50 میں سے جو آپ کو تنگ کرنے والے کویشچن فرض کر 20-25 ہیں ان کو ہائی لائٹ کر لیں. اگلی ریویژن میں صرف آپ نے ان پوائنٹس کو پڑھنا ہے, تاکہ ایگزام سے پہلے ایگزام نائٹ میں آپ کو ریورس کے 100 کے 100 پوائنٹ نہ پڑھنے پڑیں, بلکہ آپ کو 10-15 کویشچن پڑھنے پڑیں جو آپ کے ابھی تک آپ کو تنگ کر رہے ہیں. اسے ہم اسکریننگ یا فلٹریشن پروسیس کہتے ہیں. یعنی آپ نے ہر ٹاپک کے امپورٹنٹ جو تنگ کرنے والے کویشچنس کو اپنے مختلف کلرس کے ساتھ ریٹین کرنا, کہ میں نے پیپر نائٹ میں صرف کون سے کویشچنس کو ریوائز کرنا, کون سوں کو نہیں کرنا. اگلا
یہ ایک جی کے کی کتاب ہے. فرض کریں یہ ون لائنر کی جو میری بیس ہے, جو میری کامیابی کا راز ہے, ڈاکٹر اکرم امتیاز صاحبہ کی یہ جو بک ہے. میں اس کو کہوں کہ یہ جی کے بچے کیا کرتے ہیں, بچے کا غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اس کو ایک بار پڑھتے ہیں, پھر جب ان کا پیپر پاس نہیں ہوتا تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پیپر پاس نہیں ہوا. بچوں یہ جی کے ہے, ہم فرشتے نہیں ہیں, یہ بھول جاتا ہے آپ کو. تو میں کہتا ہوں بچوں کو 10 بار ریوائز کریں, اس بک کو آپ نے 10 بار ریوائز کریں, تھوڑا پڑھ لیں لیکن اچھا ریوائز کر لیں. بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے فیس بک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے پیچھے, واٹس ایپ گروپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ ایک کتاب کو ایک بار پڑھتے ہیں, پھر کسی اور سر کے نوٹس پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پھر کسی اور کے نوٹس پڑھتے ہیں, وہ اپنے ڈیٹا کو بہت اسکیٹر کر لیتے ہیں. اچھا, بیسیکلی یہ یاد رکھیے گا کہ عام لائٹ میں جو ہم سورج کی روشنی آتی ہے, اس میں اگر آپ عدسی شیشہ جس کو کہتے ہیں وہ آپ رکھیں گے کاغذ کے اوپر, کاغذ تھوڑی دیر بعد جلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ساری فوکس ہے نا اس کا ایک پوائنٹ پہ آ جاتا ہے ریز کا, اور اپنا امپیکٹ کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے. اسی طرح لیزر کا بھی یہی اصول ہے. تو آپ کی اسٹڈی کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ آپ نے جہاں فوکس کیا, جس ایریا میں, جس بک پہ کی ہے, آپ نے وہاں اس کو فل فلیج فوکس رکھنا ہے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. ہاں ادھر ادھر کی چیزیں پڑھیں, یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں پڑھیں, لیکن اس کتاب کو بیس بنا کے اس کی A to Z اس کی ڈیپتھ میں جا کے ہر ایک چیز آپ نے کرنی ہے. جی نیکسٹ. بچوں کے ساتھ میں اپنا آخری پوائنٹ شیئر کر کے پھر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ آپ نے ریویژن تو 10 سے 12 بار کرنی ہے, جیسے سر نے کہا ہے ابھی. اس کے بعد آپ کے پاس اتنی ایبلٹی یا اسکل ہونی چاہیے کہ آپ اپنے روم میں بیٹھ کر ایگزامینر کے مائنڈ کو سینس کر سکے کہ اس کا مائنڈ کیا, آپ نے اس کو بیفور اینڈ اسٹڈی کر لینا ہے. پیپر سیٹر کو آپ نے اسٹڈی کرنا کہ وہ نیکسٹ کویشچن کیا پوچھ سکتا ہے. جیسے آج کل ازبکستان کے صدر کا دورہ پاکستان ہو چکا ہوا ہے, اب اس کے اوپر اب یہ ملک ہائی لائٹ ہو چکا ہوا ہے, نیوز میں آ چکا ہے. آپ کو ازبکستان کی کرنسی, کیپٹل, اس کے صدر کا نام پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح ابھی T20 ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے, آپ کو T20 ورلڈ کپ کی پوری ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. 2026 میں ہی PSL ہونا ہے, آپ کو PSL کی ساری ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد 2026 میں برازیل میں الیکشن ہو رہا ہے, آپ کو برازیل کے الیکشن کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. ایشین گیمز 2026 میں ہو رہی ہیں, اولمپکس 26 میں ہو رہی ہیں, ونٹر اولمپکس شروع ہیں اور سمر اولمپکس بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے جون میں 26 میں. تو آپ کو ان سارے ایونٹس کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. آپ نے بیک گراؤنڈ میں آپ نے اپنے ایگزامینر پیپر سیٹر کے مائنڈ کو سینس کرنا ہے, اس کو فیل کرنا, اور آپ اور دیکھ لینا جو میں نے پوائنٹس ابھی بولے ہیں اس میں سے اس نے کویشچن لازمی کرنے ہیں انشاءاللہ. اگر میں اس کو کنکلوڈ سر اجازت ہے. اچھا, اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ برازیل کا پڑھ رہے ہیں نا, تو برازیل کے جغرافی بھی آپ کو, جیسے ابو بکر نے بتایا, وہ بھی آپ کو ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں, جیسے ریورز, آپ نے سارے پورشن کانٹینٹس پڑھے ہیں, ریورز ہیں, فلاں ہے, کس کانٹیننٹ میں ہے, فلاں چیز, جو چیز لسٹ میں آتی ہے, اس لسٹ کے مطابق آپ دیکھیں کہ برازیل کہاں اس کی کون سی چیزیں ہیں. اگر نیوز ایجنسی کا آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو برازیل کی نیوز ایجنسی کو بھی اپنے اس کو ڈسکس آپ کو ذہن میں لانا چاہیے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہے وہ بھی لانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ برازیل میں اگر آپ کی ایک چیز ہو رہی ہے, اسپورٹس ہو رہی ہے یا الیکشن ہو رہے ہیں, تو صرف الیکشن کے متعلق ہی چیز ہوگی. ہو سکتا ہے ایگزامینر اس کے اسپورٹس کے بارے میں پوچھ لیں, ہو سکتا ہے اس کے جس سال وہ ملک جو برازیل بنا تھا وہ پوچھ لیں, یا کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اس کے متعلق. یہ نہیں ہے کہ جو آپ لائم لائٹ میں وہی چیزیں پوچھے گا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کنٹری کے بارے میں یا اس ایشو کے بارے میں تمام چیزیں رائٹ لیفٹ ایسوسیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. جی نیکسٹ. سوری میں سر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آج کل کے بچوں کو کہ اگر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلانگ کرنے کے باوجود اور اکیڈمی جائے بنا, تو ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں اور آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں. ہم کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے. تو آپ لوگ موٹیویٹ رہیں. اور یہ PPSC 8ویں کلاس سے زیادہ آسان ہے. اپنا اسٹرانگ بلیف رکھیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں کہ 2 جنگیں ہوتی ہیں. آپ نے اپنی ذہنی جنگ کو جیت لیں تو آپ کی میدانی جنگ میں آپ کا جتنا آسان ہو جائے گا. میں اینڈ پر جو بچے کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گا, آخری بات ایک شیئر کے ساتھ ایمینڈ کروں گا کہ اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ڈٹے رہنا ہے. میں اس کا بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شعر ہمیشہ کلاس میں پڑھتا ہوں اپنی. ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے, ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے, لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے,
غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. آپ سب بچوں کو ہم موٹیویٹ کر کے سلوٹ کرتے ہیں کہ محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آپ سب کا حامی ناصر ہو. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. یہ تو تھے ابو بکر. اچھا اب یہ ہم نے ریٹن کا ان سے کیا ہے کیونکہ ان کا ایک اور تجربہ ہے ساتھ ساتھ, وہ ہے انٹرویو دینے کا. تو ظاہر ہے جب تک انٹرویو ان کے اچھے نہیں تھے, تو اگر اچھے نہیں تھے تو نہیں انہوں نے ہونا تھا. ان کے انٹرویو اچھے گئے ہیں, انہوں نے وہاں سے بھی ون کیا ہے. اس لیے جو انٹرویو کا پورشن ہے ہم ان کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ انوائٹ کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں, اور وہ انٹرویو کی ٹپس آپ کو دیں گے. فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.